کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی غموں کا گہوارہ بن گئی ہے؟ سونے کو بھی ہاتھ لگائے تو مٹی بن جاتی ہے۔ محنت اور کوشش پوری کیے جا رہے ہیں لیکن کوئی نتیجہ آپ کو مل نہیں رہا۔ تو یقین جانیں آج آپ کو استغفار کے ساتھ ایک ایسی دعا جو میرے پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے نکلی ہے، آپ نے صرف اس دعا کو استغفار کے ساتھ شامل کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دنوں میں آپ کی بگڑی ہوئیوں کو سنوار دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، اسکرین کے اوپر جو ایڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا حکمت کا تھوڑا سا کام ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں کو نیچرل طور پر حمل ٹھہرانے میں مشکل ہو رہی ہے، پریگننسی کنسیو کرنے میں، تو وہ یہ پریگننسی کامبو پیک ہم سے آرڈر کے ذریعے منگوا بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنی اپائنٹمنٹ بک کروا کے ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں۔ جی، تو بات آپ سے ہو رہی تھی کہ کس طرح سے استغفار کو لے کر، اس کے ساتھ دعا کو ملا کر آپ اپنی زندگی کے وہ مراحل جو اس قدر مشکل اور اس قدر پیچیدہ آپ کے لیے ہو گیا ہے کہ آپ کا سانس اس گھٹن میں لینا مشکل ہو گیا ہے، تو یقین جانیں یہ ویڈیو آپ کے بہت زیادہ کام آنے والی ہے۔ بس ذرا میری باتوں کو غور سے سنیے۔ ہم کبھی کبھار سوچتے ہیں کہ ہم فلاں بندے کے پاس چلے جائیں، اس سے دعا کروا لے، ہم فلاں بزرگ کے پاس جا کر کوئی وظیفہ لے لے، ہماری بگڑی ہوئی سنور جائے گی۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے، سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ یہ جو زمین پر موجود اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں نا، جن کے اندر آپ کے ماں باپ شامل ہیں، جن کے اندر آپ کے بہن بھائی شامل ہیں، جس میں آپ کے پڑوس والے شامل ہیں، آپ کے دوست احباب شامل ہیں، آپ کے وہ نادار اور مفلس اور محتاج رشتہ دار شامل ہیں جنہیں آپ اپنی تھوڑی سی بھی مدد سے جو ہے نا نفع پہنچا سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ میرے پاس تو خود ہی تھوڑا ہے تو میں کس کو کیا دوں؟ ارے بھائی، جب تھوڑا ہے تو تھوڑے میں سے تھوڑا سا ہی دے دو۔ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان نہیں سنا اور اس کے اوپر آپ کا کامل یقین نہیں ہے کہ جب تم ایک قدم آگے بڑھ کر میرے پاس چل کر آتے ہو تو میں 10 قدم آگے چل کر تمہاری طرف آتا ہوں؟ تو کیا یہ باتیں جو قرآن اور حدیث اور سنت سے ثابت ہے، کیا یہ صرف کہنے والی باتیں ہیں؟ نہیں میرے بہن بھائیوں، یہ کہنے کی باتیں نہیں ہے، یہ واقعی سچ ہے، اور میرے خالق برحق کے وہ فرمان ہیں کہ جن کے اوپر چل کر ہی ہم اپنی زندگی کو ایسا آرام دہ اور سکون بنا سکتے ہیں کہ جس کی چمک اور آب و تاب نہ صرف اس دنیا میں ہمیں نفع دے گی بلکہ آخرت میں بھی ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام اور رتبوں سے نواز دے گی۔ آپ نے کبھی اس شخص کو دیکھا ہے جو کسی بہت بڑی پریشانی یا دکھ سے گزر رہا ہے؟ ذرا چند منٹ اس کے پاس بیٹھیے، اس کی بات سنیے، اس کی بات مکمل سننے کے بعد اس کی ڈھارس بندھائیے، اس کے کندھے پر ایک ہاتھ رکھ کر ایسا محسوس کروا دیجئے کہ تمہارے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ یقین جانے اس بندے کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ کبھی کبھار ماں باپ کے پاس بڑے اچھے دل سے اور بغیر کسی غرض کی نیت سے ان کے پاس جائیں، ان کے ہاتھ پاؤں ذرا دبائیں، اماں کا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھیے، باپ کی ٹانگوں کو چوم کر اسے اپنے سر پر رکھیے۔ آپ یقین جانیں کہ جو خوشی، جو طمانینت ان کے چہرے پر اس وقت آئے گی نا، یقین جانیں $1,000,000 خرچ کر کے اگر آپ کو ایسی خوشی ملی نا تو پھر آ کر آپ مجھ سے کہیے گا کہ آپ نے تو غلط بات کہی تھی۔ ہمارے جو نادار اور ہمارے جو کمزور حالت میں جو رشتہ دار اقربا ہمارے قریب موجود ہے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی کسی نہ کسی طور پر ان کی کوئی نہ کوئی مدد تو ضرور کر سکتے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ اگر آپ مالی مدد نہیں کر سکتے تو جسمانی مدد تو کر سکتے ہیں نا کسی کی، اور تھوڑی بہت تو مالی مدد بھی کی جا سکتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ آپ ذرا کر کے تو ان چیزوں کو دیکھیے، پھر دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو رنگ کر دیتا ہے، اور ایسا رنگ کرے گا اللہ تعالیٰ آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گا، اور آپ کی زندگی مثل اس آیت ہو جائے گی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کہ میرے لیے تو صرف میرا اللہ ہی کافی ہے جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے پھر اس کو کس کی ضرورت ہے؟ دراصل ہمارے گناہوں کے یہ بوجھ ہی ہے، ہمارے گناہوں کا کالک اور اندھیرا ہی ہے جس نے ہماری سانس روک کر ہمارے لیے گھٹن کا ایک سما بنا دیا ہے۔
ہم جانے انجانے میں مذاق ہی مذاق میں آپ کو پتہ ہے کتنی ساری غلطیاں اور کتنے سارے گناہ کا مرتکب ہوتے ہیں. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے لوگ مذاق ہی مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، حالانکہ شرع میں گالی دینے کو کتنا قبیح عمل قرار دیا گیا. تو کہتے یار یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، میں کون سا سیریس ہو کے تو میں کہہ رہا تھا. بھائی مذاق میں ہی کیوں، آپ مذاق میں کسی کو دعائیں کیوں نہیں دے سکتے ہیں جو کہ ہمارے حدیث سے جو ہے نا ثابت ہے. آپ اپنے مسلمان بھائی کے لیے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی عمر درازی کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے، اس میں برکت کے لیے دعا کر دیجئے. اردو میں کر دیجئے، عربک میں آپ کر دیجئے، جس طرح سے آپ کا دل چاہے. لیکن اس قسم کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم لوگ جس طرح سے اپنی شادیوں میں اپنی جو فوتگیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے گھروں میں جو ماحول ہوتا ہے، کیا وہ قرآن و سنت کے برابر ہے؟ نہیں ہے نا. پھر بھی ہم سوچتے ہیں ہم نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، ہمارے اوپر ایسی سختیاں، ہمارے اوپر ایسی مشکلات کیوں آ گئی ہے جو کسی طور پر ہٹ نہیں رہی. ارے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر توجہ دیجئے. گناہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شراب پیے گا، کوئی جوا کرے گا اور کوئی جو ہے نا زانی ہوگا تو وہی بڑا گناہ گار ہے. یہ چیزیں بھی گناہ کا سبب ہے، اور یہ چیزیں ایسا گناہ کا سبب ہے کہ یہ ہماری زندگی کا جو گھیرا ہے نا، اس کے اندر جو خوشیاں ہیں نا، وہ ہم پہ تنگ کر دیتا ہے اور ہمیں پھر محسوس نہیں ہوتی. آپ مجھے سچ سچ بتائے، ابھی جو ہم میری بہنیں ہیں، جو ہماری مائیں ہیں، ہمارا جو گھروں پر چادر، باہر کی دنیا چھوڑ دے، میں باہر کی دنیا کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں صرف آپ کو اپنے گھر میں بتا رہی ہوں کہ ہمارا اپنے گھروں میں چادر لینے کا کیا طریقہ ہے. ہمارے گھر میں ہمارے والد بھی آتے ہیں، ہمارے بھائی بھی آتے ہیں، ہمارے سسرال والے، ہمارے دیور بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں موسٹلی کمبائن فیملی سسٹم ہے، تو مختلف رشتوں سے منسلک لوگ ہمارے گھر میں آنا جانا ہو رہا ہے. ہمارے دوپٹوں کی کیا کیفیت ہے، ہم نے سر کے بال پورے باندھ کر اوپر کیچر میں رکھے ہوئے جو کہ سرے سے ہی قرآن کے سنت کے خلاف ہے. ارے کس کس چیز کی طرف ہم توجہ دلائیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ذرا اپنی زندگیوں کو آپ ذرا مختلف چیزوں کا آپ اسلام میں بکس کا جب سٹڈی کرتے نا، تو تب آپ کے اوپر چیزیں کھلتی چلی جاتی ہے کہ ہاں یہ بھی میری غلطی ہے، ہاں یہ بھی میری غلطی ہے. اور پھر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں تو غلطیوں کا مجموعہ ہوں. اور تب پھر جب یہ تمام چیزیں جب انسان کر لیتا ہے نا، تب اسے استغفار پڑھنے کا مزہ آتا ہے. اول تو جب مجھے اور آپ کو اپنی غلطیوں کا اور اپنے گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے، تو استغفار تو جو ہم کریں گے نا، وہ کیا استغفار ہوگی؟ وہ بس تسبیح کے دانے گرتے چلے جائیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نہ اس میں کوئی مزہ آئے گا، نہ ہی کوئی کنیکشن ہوگا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بانڈنگ بن سکے گی. لیکن جب مجھے اور آپ کو پتہ یہ ہوگا نا کہ میرے گناہ کتنے ہیں، ہم نے کتنا حق مارا ہے، ہم نے حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں ہم نے کہاں کہاں ڈنڈیاں ماری ہے نا، تب جو استغفار نکلتا ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو میں اور میرے تمام تر مسلمان بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے میری دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سکون اور عافیت کا معاملہ فرما، اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی آسانی عطا فرما، اور آخرت میں وہاں پر بھی آسانی والا معاملہ فرما. اللہ بے حساب بے کتاب ہمیں جنت میں ڈال دے، اللہ جنت میں داخل فرما. اگر تو حساب کتاب پر آ گیا تو جواب دینا بڑا مشکل ہو جائے گا. اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دیجئے. آج آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استغفار کے ساتھ، کیونکہ استغفار ہی وہ چیز ہے جسے ترمذی اور بخاری شریف میں من لازم الاستغفار مل اکثر الاستغفار کہا گیا ہے کہ استغفار کو لازم پکڑ لو، اور دوسری جگہ کہا ہے کہ استغفار کی کثرت رکھو. تو میں آپ سے کہوں گی، یہاں کوئی آپ کو 7,000 نہیں بتاؤں گی، 1200 نہیں بتاؤں گی، 500 نہیں بتاؤں گی، 100 نہیں بتاؤں گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے 21 مرتبہ، اچھا روایات میں فرق آ رہا ہے، ایک روایت میں 21 دفعہ ہے اور دوسری روایت میں یہ 25 دفعہ ہے. تو آپ 25 پہ چلے جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ زیادتی کریں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہونے والی ہے، بلکہ آپ کے لیے اچھا ہوگا. ہر ایک حرف پر ان بندے کو نیکی ملتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے استغفر اللہ العظیمی. صرف سمپل یہ پڑھنا ہے استغفر اللہ العظیمی. پھر آپ نے پڑھنا ہے اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اچھا بعض حدیث میں جو اس کے الفاظ آئے ہیں وہ آئے ہیں اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات.
اچھا میں نے جس چیز کے اوپر اکتفا کیا ہے، میں نے اس دعا پر اکتفا کیا کہ جس کے اندر والدین کی دعا بھی شامل ہے، یعنی اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کیونکہ میری دعا کا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے زیادہ حقدار جو کوئی ہے تو وہ میرے والدین ہیں، جنہوں نے مجھے اس وقت اس کمزور حالت میں اس نہج پر پہنچایا کہ آج میں بول سکتی ہوں، آج میں کھا سکتی ہوں، آج میں اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے لے کر چل سکتی ہوں، تو تمام کا تمام اللہ کا احسان ہے کہ اس نے یہ والدین عطا فرمائے، اور انہوں نے ہمارا جو ہے نا ہمیں پالا، ہمیں پوسا، ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ کوشش اور محنت کی۔ تو میں نے اس دعا کو اپنے لیے چن لیا ہے، اور اس کو آپ نے کرنا ہے، استغفر اللہ العظیم اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اب آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو، ترجمہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں اے رب عظیم۔ پھر آپ کہہ رہے ہو اے اللہ تعالیٰ بخش دے میرے والدین کو، اللہ تعالیٰ بخش دے مومنین مرد اور عورتوں کو، اللہ تعالیٰ بخش دے مسلمان مرد اور عورتوں کو۔ اتنی جہمیں دعا آپ نے کر دی، میں کہتی ہوں آپ کو بلین اینڈ ٹریلین نیکیاں صرف یہ 21 یا 25 دفعہ پڑھ کر ملنے والی، آپ اگر دنیا جہان کی دولت بھی اگر جو ہے نا وہ بانٹ دینا تو اتنی نیکیاں آپ کو اتنے کم وقت میں نہیں مل سکتی۔ اور میں آپ کو اپنا ایک مجرب طریقہ بتاؤں، میں ہر افطار سے پہلے جب میں دعا کرتی ہوں تو میں سب سے پہلے آغاز اسی دعا سے کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری جو روزے میں جو کوتاہی اور کمی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ اس کو پورا فرما دیجئے۔ تو ہوپ کروں گی کہ بات آپ کے دل میں اتر چکی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں ضرور شیئر کیجئے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا، ویڈیو کو ایک اچھا سا لائک دے دیجئے۔ آپ کو جو ایڈ دکھایا، اگر آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے تو اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی اپوائنٹمنٹ بھی بک کروا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز کسی دوبارہ نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔